آزادی قسط نمبر 15۔ طارق کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا اور اس کے پورے جسم میں شدید سردی کی ایک لہر سی دوڑ گئی۔ اس نے جھاڑیوں میں ادھر ادھر دیکھا۔ دریا میں پانی کے علاوہ کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں وہ ان کی نگاہوں سے چھپ سکتا تھا، لیکن پانی میں چھپنے کا خیال بھی احمقانہ تھا۔ دریا میں تیر کر فرار کی کوشش بھی خودکشی کے مترادف تھی۔ وہ اسے گولیوں سے چھلنی کر دیتے۔ جھاڑیاں ہلنے کی آواز سنائی دے رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ پولیس والے اب جھاڑیوں میں گھس رہے تھے۔ پکڑے جانے کی خوف کی شدت سے اس کی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، دماغ میں سنسناہٹ سی ہونے لگی۔ وہ تاریکی میں ادھر ادھر گھورنے لگا۔ اچانک اس کے دماغ میں جھماکا سا ہوا۔ اس نے سرکنڈے کی ایک شاخ توڑ لی۔ سرکنڈے کی پتلی سی شاخ کسی نلکی کی طرح اندر سے کھوکھلی تھی۔ وہ سرکنڈے کی اس شاخ کا ایک سرا منہ میں دبا کر بڑی آہستگی سے پانی میں اتر گیا۔ شاخ کا دوسرا سرا پانی سے باہر تھا۔ وہ پانی میں بیٹھا اس شاخ نما نلکی کے ذریعے سانس لیتا رہا۔ پولیس والے تقریباً 5 منٹ تک جھاڑیوں میں گھومتے رہے، پھر وہ واپس چلے گئے۔ یہاں بھی کوئی نہیں ہے سر، اسے ایک ہلکی سی آواز سنائی دی۔ ممکن اسے لگنے والی گولیوں کے زخم گہرے نہ ہوں، اسے گولی لگی ہی نہ ہو اور وہ بھی دریا میں تیرتا ہوا دور نکل گیا ہو۔ میں نے خود اس کی چیخ سنی تھی۔ خیر بس انسک تم یہیں رکو، اور لکشمی نارائن تم پولیس اسٹیشن جا کر اطلاع دو کہ انسپکٹر شکلا کا کہنا ہے کہ دریا کے اس کنارے پر اوپر سے نیچے تک ناکہ بندی کر دی جائے، دریا کی طرف سے آنے والے ہر شخص کو روک کر سختی سے باز پرس کی جائے۔ یس سر، یہ غالباً لکشمی نارائن کی آواز تھی۔ طارق بڑی آہستگی سے سر پانی سے نکالا، سرکنڈے کی نلکی منہ سے نکال کر گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ پولیس والے قلعے کی فصیل کے شگاف میں چلے گئے تھے۔ شگاف کی دوسری طرف مراد علی کی لاش پڑی تھی۔ طارق سوچ رہا تھا کہ اگر اسے شناخت کر لیا گیا، اس کے لباس سے کوئی ایسی چیز مل گئی جس کے ذریعے دوسروں کا سراغ مل سکا تو وہ بچ نہیں سکیں گے۔ طارق کے لیے رات بھر یہاں بیٹھے رہنا ممکن نہیں تھا۔ اس بات کا امکان بھی تھا کہ کوئی پولیس پارٹی مدد کے لیے بھیج دی جائے اور روشنی وغیرہ کے انتظام کے ساتھ یا کشتیوں کے ذریعے وسیع پیمانے پر تلاش شروع کر دی جائے۔ ایسی صورت میں وہ چوہے کی طرح پکڑ لیا جائے گا۔ اس نے تاریکی میں چاروں طرف دیکھا اور پھر پانی میں آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ کم از کم ایک پولیس والا کنارے پر موجود ہے۔ پانی کی ہلکی سی آواز بھی اسے متوجہ کر سکتی ہے، اس لیے وہ بڑی احتیاط سے کام لے رہا تھا۔ دریا کے کنارے پر جھاڑیوں اور درختوں کی لمبی لمبی شاخیں پانی میں جھکی ہوئی تھی۔ وہ ان کی آڑ میں آہستہ آہستہ پانی میں رینگتا رہا۔ تقریباً 10 گز کا فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ پانی میں جھکی ہوئی شاخوں کے جھنڈ سے جیسے دوسری سے پہنچا، اس کی آنکھوں میں چمک سی ابھر آئی۔ یہاں وہ کشتی موجود تھی جس پر وہ لوگ یہاں تک آئے تھے۔ اسے کشتی دیکھ کر حیرت بھی ہوئی۔ شاہ رخ اور اس کے ساتھی کس طرح فرار ہوئے تھے، یہ خیال اس کے ذہن میں بار بار ابھر رہا تھا۔ اس نے سر جھٹک کر اس خیال کو ذہن سے نکال دیا اور بڑی احتیاط سے درخت کی شاخ سے بندھی ہوئی کشتی کی رسی کھولنے لگا۔ وہ کشتی میں بیٹھ کر چپو نہیں چلا سکتا تھا کیونکہ چپوں کی آواز پولیس والوں کو فوراً اس طرح متوجہ کر دیتی۔ وہ کشتی کو بہت آہستہ آہستہ پانی میں دھکیلنے لگا۔ اس نے دریا میں کھلی جگہ آنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ درختوں اور جھاڑیوں کے سائے میں آگے بڑھتا رہا۔ کشتی اگرچہ زیادہ بڑی نہیں تھی لیکن خاصی وزنی تھی۔ کندھے کے زخم کی وجہ سے اسے خاصی تکلیف ہو رہی تھی۔ یہ تکلیف اذیت ناک موت کے مقابلے میں قابل برداشت تھی۔ تقریباً 50 گز کا فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ کشتی میں سوار ہو گیا اور اسے آہستہ آہستہ کھینچنے لگا۔ ٹانگ اور کندھے کے زخم سے خاصا خون بہہ چکا تھا۔ اب وہ شدید کمزوری سی محسوس کرنے لگا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اپنے آپ کو ہوش و حواس میں رکھنے ہی میں زندگی ہے۔ وہ اس مقصد کے لیے بے پناہ قوت برداشت کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ طارق جانتا تھا کہ اگر وہ اسی طرح دریا کے کنارے کے ساتھ ساتھ بڑھتا رہا تو راج گھاٹ پہنچ جائے گا، لیکن راج گھاٹ وہاں سے بہت دور تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ زخموں کی وجہ سے اس کے لیے وہاں تک پہنچنا ممکن نہیں تھا، اور پھر اگر پولیس نے ناکہ بندی کر دی تو وہ بچ نہیں پائے گا۔ تقریباً 400 گز کا فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ کشتی کو کنارے پر لے آیا۔ یہاں بھی جھاڑیوں اور درختوں کی بہتات تھی۔ وہ کشتی سے اتر کر درختوں میں گھس گیا، لیکن کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ لڑکھڑانے لگا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار تاریکی چھا رہی تھی۔ وہ بار بار سر کو جھٹکتا اور اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ کسی نہ کسی طرح درختوں سے نکل کر وہ سڑک پر آ گیا۔ یہ رنگ روڈ تھا جو کوٹلہ فیروز شاہ کی طرف چلا گیا تھا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا اس سڑک پر چلنے لگا۔ آگے ہر طرف روشنیاں نظر آ رہی تھی، یہ شہر کی روشنیاں تھیں۔ وہ سڑک پر چل رہا تھا۔ اسے اس بات کا احساس نہیں رہا تھا کہ اسے زخمی حالت میں دیکھ کر کوئی شبے میں پڑ سکتا ہے یا پولیس کی کسی گشتی پارٹی کی نظروں میں بھی آ سکتا ہے۔ وہ ہر خیال سے آری سڑک پر چلتا رہا۔ اب اس کے لیے سڑک پر قدم جما کر چلنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ اس طرح لڑکھڑا رہا تھا جیسے شراب کی بوتلیں چڑھا رکھی ہوں۔ ٹانگ اور کندھے کا زخم اب بہت زیادہ تکلیف دینے لگا تھا۔ سردی کی وجہ سے تکلیف کا احساس دو چند ہو گیا تھا۔
कमजोरी बढ़ रही थी और आंखों के सामने फैली हुई धुंध गहरी होती जा रही थी। वो एक बार फिर लड़खड़ाया। उसने अपने आप को संभालने की कोशिश की मगर कामयाब न हो सका और कटे हुए दरख्त की तरह लहराता हुआ सड़क पर गिर गया। उसके ज़हन पर छाई हुई तारीकी गहरी होती चली गई। ज़हन पर मुकम्मल तौर पर तारीकी छाने से पहले आखिरी मर्तबा उसे यूं लगा जैसे कहीं दूर से कोई घोड़ा दौड़ाता हुआ आ रहा हो। घोड़े की टापों की आवाज़ उसे थपकियां सी देने लगी और उसका जहन मुकम्मल तौर पर तारीकी में डूब गया। जब उसे होश आया तो वो एक नर्म बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसने हरकत करना चाही तो मुंह से बेइख्तियार कराह निकल गई। तब उसे एहसास हुआ कि उसके जिस्म पर कमीज नहीं थी और ना ही वो पतलून पहने हुआ था। ऊपर का जिस्म बरहना था, कंधे पर पट्टी बनी हुई थी जिसमें निचले हिस्से पर चेकदार कपड़े की लुंगी थी और बाएं रान पर पट्टी बनी हुई थी। तकलीफ की शिद्दत कम करने के लिए इसने दांत खींच लिए और बेहिस्सो हरकत पड़ा रहा। चंद मिनट बाद जब ये तकलीफ का एहसास कुछ कम हुआ तो वो लेटे लेटे गर्दन घुमाकर इर्द गिर्द का जायजा लेने लगा। ये एक मुख्तसर सा कमरा था। छत से लटका हुआ गालिबन 60 वाट का बल्ब जल रहा था। एक खूंटी पर चंद ज़राना कपड़े टंगे हुए थे। एक सफ़ेद जोड़ा भी अलग टंगा हुआ था। दीवार के करीब एक बहुत ही पुरानी ड्रेसिंग टेबल पड़ी थी जिसका आधा शीशा टूटा हुआ था। ड्रेसिंग टेबल पर सस्ता सा मेकअप का सामान बिखरा हुआ था। टेबल के सामने लकड़ी का एक बड़ा सा स्टूल भी रखा हुआ था। दूसरी दीवार पर एक कैलेंडर लटका हुआ था जिस पर एक खूबसूरत बच्चे की तस्वीर थी। तारिक जिस चारपाई पर लेटा हुआ था वो भी झलंगा सी थी। उस पर बिछा हुआ बिस्तर भी मैला था। उस कमरे की हालत देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि खुशहाली इसके मकीनों को छू कर भी नहीं गुजरी थी और खूंटी पर टंगे हुए ज़नाना मलबूसात ये साबित कर रहे थे कि ये कमरा किसी औरत के इस्तेमाल में था। कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था और बाहर तारीकी थी। यकायक तारिक को नागवार सी बू का एहसास हुआ। ये गालिबन गोबर वगैरह की बू थी जो खुले हुए दरवाजे से हवा के साथ अंदर आ रही थी। वो हैरान हो रहा था कि ये कौन सी जगह है, उसे यहाँ कौन लाया था। उसे सब कुछ याद था। वो सड़क पर दौड़ते हुए गिर पड़ा था और गालिबन बेहोश हो गया था। लेकिन ये कौन सी जगह थी? क्या वो पुलिस की हिरासत में है? अपने इस ख्याल पर उसे हंसी आ गई। पुलिस उसे इस तरह आराम से किसी रहायशी कमरे में नहीं रखेगी। वो एक बार फिर उठने की कोशिश करने लगा। उसकी नज़रें फर्श पर जम गई। चारपाई के करीबी फर्श पर एक दरी बिछी हुई थी जिस पर एक तकिया भी रखा हुआ था। उसे चारपाई पर पैरों के करीब एक कंबल भी नजर आया। यह कंबल गालिबन उसके ऊपर डाला गया था लेकिन नींद में उसने पैर मारकर हटा दिया था। वो उठने की कोशिश कर ही रहा था कि एक खुशगवार झोंके की तरह एक धानबान सी लड़की कमरे में दाखिल हुई। उसकी रंगत सांवली थी लेकिन चेहरे के नकूश तीखे थे। मोटी मोटी सी आंखों को बिलाशुबा गजाल की आंखों से तशबीह दी जा सकती थी। आंख में सुर्खी के डोरे तैर रहे थे। तुम होश में आ गए? लड़की ने अंदर दाखिल होकर दरवाज़ा भीड़ दिया। अरे रे, ये क्या कर रहे हो? आराम से लेटे रहो। लड़की ने आगे बढ़कर उसे आराम से लिटाकर कंबल उसके ऊपर डाल दिया। मैं कहाँ हूँ? ये कौन सी जगह है और मुझे यहाँ कौन लाया था? तारिक ने पूछा। उसकी नज़रें लड़की के चेहरे पर मरकूज थीं। तुम्हें बाबा यहाँ लेकर आया था। उसे तुम जख्मी हालत में सड़क पर पड़े हुए मिले थे। लड़की ने जवाब दिया। तुम्हारा बाबा कौन है और ये कौन सी जगह है? तारिक ने उलझी हुई निगाहों से इसकी तरफ देखा। वैसे उसे समझने में देर नहीं लगी थी कि लड़की मुसलमान थी। अगर हिंदू होती तो बाप को बाबा के बजाय पिता कहती, लेकिन ये ज़रूरी भी नहीं था। ये तो महज उसका अंदाज़ा था। अचानक उसके ज़हन में एक और ख्याल उभरा। क्या इन्हें मालूम है कि वो किस तरह जख्मी हुआ है और पुलिस उसकी तलाश में है? मेरा बाबा तांगा चलाता है। वो घर वापस आ रहा था कि तुम इसे सड़क पर बेहोश पड़े मिले। पहले तो बाबा ये समझा कि तुम शराब के नशे में मदहोश होकर गिरे पड़े हो, लेकिन जब उसने तांगे से उतरकर तुम्हें उठाना चाहा तो पता चला कि तुम जख्मी हो। वो तुम्हें तांगे में डालकर घर ले आया। लेकिन ये मरहम पट्टी? तारिक ने सवाले निगाहों से उसकी तरफ देखा। मैंने की है, लड़की ने जवाब दिया। मैं सरकारी अस्पताल में नर्स हूँ। ओह, तारिक के मुंह से बेख्तियार निकला। ये कौन सी जगह है और क्या तुम्हारा बाबा इस वक्त घर पर नहीं है? बाबा दूसरे कमरे में सो रहा है, लड़की ने जवाब दिया। जब तुम्हें यहाँ लाया गया तो तुम बेहोश थे। तुम्हारी ड्रेसिंग करने के बाद मैं यहीं दरी बिछाकर लेट गई थी। तुम्हारी हमदर्दी का बहुत शुक्रिया, लेकिन शायद तुम्हें मालूम नहीं कि मैं कौन हूँ और किस तरह जख्मी हुआ था। तारिक बोला। मेरे लिए तुम सिर्फ एक जख्मी हो जिसकी देखभाल करना मैंने अपना फर्ज समझा था। मेरे ख्याल में इंसानियत सबसे बड़ा मजहब है और इस मजहब के नाते हमने तुम्हें पनाह दी है। पनाह? तारिक चौंक गया। हाँ, लड़की ने उसकी तरफ देखते हुए जवाब दिया। तुम्हारे जिस्म पर ये जख्म गोलियों से आए हैं। तुम्हें ये गोलियां तुम्हारे किसी ज़ाती दुश्मन ने मारी होंगी या पुलिस ने। शायद
قانون کو مطلوب ہو تم، لیکن اور اس کے باوجود تم لوگوں نے مجھے پناہ دی۔ اگر قانون کے محافظوں کو میری یہاں موجودگی کا پتہ چل گیا تو میرے ساتھ تم لوگ بھی، میں جانتی ہوں۔ لڑکی نے اس کی بات کاٹ دی۔ بابا نے جب تمہیں زخمی اور بے ہوشی کی حالت میں سڑک سے اٹھایا تو اس نے پہلے ہی سوچا تھا کہ تمہیں کسی ہسپتال لے جائے۔ پھر اس خیال سے تمہارے لباس کی تلاشی لی کہ اگر تمہارے گھر کا اتا پتہ مل جائے تو تمہارے گھر والوں کو بھی تمہارے بارے میں اطلاع دے دے۔ لیکن جب تمہاری جیب سے رقم کے علاوہ پاکٹ سائز کی آیت الکرسی بھی نکلی تو بابا کو یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ تم مسلمان ہو، اس لیے بابا تمہیں اسپتال کے بجائے گھر لے آئے۔ شکل سے تم غنڈے، بدمعاش یا جرائم پیشہ نہیں لگتے۔ نہ جانے بابا کے دل میں بات کیسے آئی کہ تم پولیس کے ہاتھوں زخمی ہوئے ہو۔ بابا ان پڑھ ضرور ہے لیکن حالات کو اچھی طرح سمجھتا ہے۔ 2-3 روز پہلے صفدرجنگ ایئرپورٹ پر ایئر انڈیا کا طیارہ مار گرایا گیا تھا۔ پولیس کو صفدرجنگ کے مقبرے کی چھت سے ایک راکٹ لانچر بھی ملا تھا۔ پولیس بڑی سرگرمی سے انہیں تلاش کر رہی ہے۔ اور پھر آج ہی جمنا کی طرف سے زبردست دھماکے سنائی دیے تھے۔ بابا نے تمہیں جمنا کے قریبی سڑک پر بے ہوش پڑے دیکھا تھا۔ اس کا اندازہ تھا کہ تم ان مسلمان سرفروشوں میں سے ہو جنہوں نے یہاں متعصب ہندوؤں کو تیگنی کا ناچ نچا رکھا ہے، اس لیے بابا تمہیں کسی اسپتال کی جائے گھر لے آیا۔ ممکن ہے بابا کا اور میرا اندازہ غلط ہو۔ نہیں، طارق نے اس کی بات کاٹ دی، تمہارا اندازہ درست ہے، لیکن اس کے باوجود تم لوگوں نے مجھے پناہ دی۔ انسانیت کے علاوہ ہمارے درمیان مذہب کا رشتہ بھی ہے، لڑکی نے کہا۔ تمہاری جیب میں آیت الکرسی کو دیکھ کر ہی بابا نے تمہاری مدد کا فیصلہ کیا تھا۔ تم جانتے ہو کہ ہندوستان کے مسلمان کس قسم پرسی کی زندگی میں حالت گزار رہے ہیں۔ ان کے ساتھ شودر سے زیادہ بدتر سلوک کیا جاتا ہے۔ متعصب ہندو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے موقع کی تلاش میں رہتے ہیں۔ بعض اوقات بچوں کے جھگڑے نسلی فسادات کے باعث بن جاتے ہیں۔ مسلمانوں کی املاک کو نظر آتش کیا جاتا ہے، گھروں میں گھس کر انہیں قتل کیا جاتا ہے، مسلمان لڑکیوں اور عورتوں کو سرعام بے آبرو کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں کا قانون بھی مظلوموں کی مدد کرنے سے آنکھ چراتا ہے۔ ہندو گنڈوں اور بلوائیوں کو قانونی تحفظ فراہم کیا جاتا ہے۔ 2 دن پہلے ایک ایسے ہنگامے میں میرے منگیتر کو چھرا گھونپ کر زخمی کر دیا گیا تھا۔ جب وہ مدد کے لیے پولیس کے پاس پہنچا تو پولیس والوں نے اس کی بات سننے کے بجائے الٹا اسی کو مار مار کر ختم کر دیا اور اس کی لاش سڑک پر پھینک دی۔ مجھے یہ سن کر افسوس ہوا۔ طارق نے کہا، تمہارا بابا کیا کرتا ہے؟ بتایا کہ وہ تانگا چلاتا ہے۔ میں نے میٹرک کے بعد نرسنگ میں داخلہ لیا تھا اور 3 سال سے ایک سرکاری ہسپتال میں کام کر رہی ہوں۔ میں نے بے شمار زخمیوں کی تیمارداری کی ہے، ان کے زخموں پر مرہم رکھا ہے، لیکن آج تمہاری تیمارداری کر کے مجھے جو روحانی خوشی ہوئی ہے اس کا تم اندازہ نہیں کر سکتے۔ ویسے تم خوش قسمت ہو، دونوں گولیاں گوشت کو چیرتی ہوئی نکل گئی تھی، کسی ہڈی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، البتہ خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے کمزوری ہے، 1-2 دن میں ٹھیک ہو جاؤ گے۔ میں کس منہ سے تمہارا شکریہ ادا کروں؟ تم نے ابھی تک اپنا نام نہیں بتایا۔ میرا نام سکینہ ہے، لڑکی نے جواب دیا، اور بابا کا نام سلمان ہے، بس اب جاگنے والا ہوگا۔ وہ 6:30 بجے تانگا لے کر چلا جاتا ہے۔ اس وقت کیا وجہ ہے؟ طارق نے پوچھا۔ فجر کی اذان ہو رہی ہے، میں تمہارے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں، تم اپنی جگہ سے اٹھو نہیں، آرام سے لیٹے رہو، سکینہ کہتی ہوئی دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ باہر صبح کا اجالا پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ طارق بستر پر لیٹا سوچ رہا تھا کہ سکینہ کا باپ اس کے لیے رحمت کا فرشتہ ہی ثابت ہوا تھا۔ اگر وہ اسے سڑک پر سے اٹھا کر نہ لاتا تو یقیناً وہ پولیس کے ہاتھ لگ چکا ہوتا۔ دور کسی مسجد سے اذان کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ طارق خاموش لیٹا، یہ آواز سنتا رہا۔ چند منٹ بعد سکینہ چائے لے کر آ گئی۔ اس نے چائے کے پیالے میز پر رکھ دیے، طارق کو سہارا دے کر اٹھایا، پھر ایک پیالہ اس کے ہاتھ میں تھما دیا اور خود ایک پیالہ لے کر اسٹول پر بیٹھ گئی۔ طارق چائے کی چسکے لیتے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ سکینہ کی عمر 18-19 سال کے لگ بھگ رہی ہوگی، رنگت سانولی ہونے کے باوجود اس میں بے پناہ کشش تھی۔ سکینہ بھی کنکھیوں سے بار بار اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ تو تم نے ابھی تک نہیں بتایا کہ کون سی جگہ ہے؟ طارق نے پوچھا۔ کوٹلہ فیروز شاہ میں واقع یہ جگہ احاطہ ہری چند کہلاتی ہے، اس احاطے میں ہمارے سوا اور کوئی نہیں رہتا، سکینہ نے جواب دیا۔ اسی لمحے ایک آدمی کمر میں داخل ہوا۔ اس کی عمر 50 کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ وہ دبلا پتلا لمبے قد کا آدمی تھا، چھوٹی نوکدار داڑھی اس کے چہرے پر بہت اچھی لگ رہی تھی، سر پر کالے رنگ کی دوبلی ٹوپی تھی۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ اس نے مسکرا کر طارق کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہوں، طارق نے جواب دیا۔ میں آپ لوگوں کا شکریہ میرا نہیں، سکینہ کا ادا کرو جس نے تمہارے زخموں پر مرہم رکھا۔ سلمان نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، ویسے تعریف کے لائق تو وہی پاکزات ہے جس نے تمہیں نئی زندگی دی، ہم تو وسیلہ بن گئے تھے۔ بابا تم نماز پڑھ لو، میں تمہارے ناشتہ تیار کرتی ہوں، سکینہ نے کہا۔ ہاں بیٹی، میں پہلے نماز پڑھ لوں، وقت نکلا جا رہا ہے،
اس کے بعد تمہارے مریض کے پاس بیٹھ کر باتیں کریں گے۔ سلمان کمرے سے نکل گیا۔ سکینہ بھی کمرے سے جا چکی تھی۔ طارق بستر پر لیٹا صورتحال کا جائزہ لینے لگا۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ سلمان اسے اٹھا کر اپنے گھر لے آیا تھا اور اس کی زندگی بچ گئی تھی۔ وہ شاہ رخ اور دوسرے ساتھیوں کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ لوگ کہاں تھے؟ بچ کر اپنے ٹھکانوں میں پہنچ گئے تھے یا پولیس کے ہاتھ لگ گئے تھے؟ ان کے بارے میں معلوم کرنے کا اس کے پاس فی الحال اور کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ اس کے ذہن میں مراد علی کا خیال ابھرا۔ مراد علی کا جسم گولیوں سے چھلنی ہو گیا تھا۔ اچانک طارق کے ذہن میں ایک اور خیال ابھرا۔ اس رات صفدر جنگ ایئرپورٹ پر طیارے کو تباہ کرنے کے بعد وہ دل شیر کے ساتھ پوائنٹ 1 پر گیا تھا۔ یہ مکان کوٹلہ فیروز شاہی میں واقع تھا۔ اس مکان میں ہینا سے بھی اس کی ملاقات ہوئی تھی، لیکن طارق کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ مکان احاطہ ہری چند سے کتنے فاصلے پر اور کس جگہ ہوگا۔ اس رات وہ مکان کی طرف جانے والے راستوں کی کوئی نشانی بھی نہیں دیکھ سکا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ مکان یہاں سے بالکل قریب ہو، لیکن وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ صبح بابا سلیمان تو تانگا لے کر چلا گیا، لیکن سکینہ اپنی ڈیوٹی پر نہیں گئی۔ وہ نرس تھی، اس کے خیال میں مریض کے پاس اس کا رہنا بہت ضروری تھا۔ 10 بجے کے قریب وہ کچھ دیر کے لیے بازار چلی گئی۔ اسے طارق کے لیے کچھ ادویات اور انجیکشن کی ضرورت تھی تاکہ اس کے زخم نہ صرف جلد سے جلد خوش ہو سکیں بلکہ اس کی کمزوری بھی دور ہو جائے۔ بازار سے واپسی پر وہ اخبار بھی لے آئی تھی۔ اخبار کی شہ سرخی رات ہونے والے دھماکوں سے متعلق تھی۔ سامنے کا پورا صفحہ اور آخری صفحہ ان دھماکوں ہی کی خبروں سے بھرا ہوا تھا، جبکہ اندر کا پورا صفحہ تصویروں سے بھرا ہوا تھا۔ اخبار کی اطلاع کے مطابق گزشتہ رات نامعلوم تخریب کاروں نے پرانے قلعے کے فصیل سے جمنا کے اس پار واقع فوجی کیمپ پر راکٹوں کی بارش کر دی، جس سے 27 فوجی ہلاک اور 100 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ ہلاک ہونے والوں میں ایک اسرائیلی فوجی آفیسر بھی شامل تھا، جو اسرائیلی حکومت سے ایک معاہدے کے تحت بھارتی فوجیوں کی اس ٹریننگ کیمپ میں موجود تھا۔ اخبار نے یہ نہیں بتایا تھا کہ اسرائیل اور بھارت کی حکومت کے درمیان وہ معاہدہ کس قسم کا تھا۔ اسرائیل سے آنے والے فوجی ماہرین کی تعداد کیا تھی؟ اخبار کے رپورٹر نے بڑی ذہانت کا ثبوت دیتے ہوئے 3 روز پہلے صفدر جنگ ایئرپورٹ کی فضا میں تباہ ہونے والے بھارتی ایئر لائن کے کارگو طیارے کی تباہی کا بھی اس فوجی کیمپ کی تباہی سے منسلک کر دیا تھا۔ اخبار کے رپورٹر نے انکشاف بھی کیا تھا کہ انڈین ایئر لائن کا کارگو طیارہ غلطی سے تباہ کر دیا گیا تھا، جبکہ تخریب کاروں کا اصل نشانہ اسرائیلی ایئر لائن کا وہ طیارہ تھا جو اس رات 11:40 پر صفدر جنگ ایئرپورٹ پر اترنے والا تھا۔ اس طیارے میں بعض اسرائیلی فوجی ماہرین سوار تھے۔ عین وقت پر اس اسرائیلی طیارے کا رخ پالم انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی طرف موڑ دیا گیا اور تقریباً اسی وقت کلکتہ سے آنے والا کارگو طیارے کو صفدر جنگ ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے کو کہا گیا۔ اس طرح وہ بدقسمت طیارہ تخریب کاروں کا نشانہ بن گیا۔ اخبار کے رپورٹر نے ماہرین کی رائے سے آگاہ ہونے کے بعد کہ طیارے کی تباہی اور فوجی کیمپ کی تباہی میں سٹنگر میزائل استعمال کیے گئے تھے، دونوں واقعات کو ایک ہی سلے کی کڑیاں قرار دیا تھا اور اس یقین کا اظہار کیا تھا کہ دونوں واقعات میں پاکستانی تخریب کاروں کی ایک ہی پارٹی ملوث ہے۔